حضرت امام ابو حنیفہ کے بچپن کی زندگی کا ایک منفرد واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک یہودی بادشاہ نے عرب کے بازار میں ہجوم اکٹھا کر لیا اور کہنے لگا جو میرے 4 سوالوں کے جواب دے دے گا تو میں یہودی بادشاہ اسلام قبول کر لوں گا۔ تمام لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ اس کی شرط بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ تمام علماء کرام بھی اکٹھے ہو گئے اور جب اس کے سوال سنے گئے تو اس کے سوال تو اس سے بھی زیادہ عجیب تھے، لیکن علماء کرام اس میں پریشان تھے۔ ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، اتنے میں ہی وہاں کے مدرسے کی چھٹی ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایک کے بعد دوسرا بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نوعمر بچے نے ہجوم کی وجہ پوچھی تو ہجوم میں سے ایک شخص بولا کہ ایک یہودی بادشاہ نے بازار گرم کیا ہوا ہے اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ جو میرے 4 سوالوں کے جواب دے گا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اس نوعمر بچے نے کہا کہ اس کے 4 سوالوں کے جواب میں دوں گا۔ ہجوم میں سے ایک شخص بولا بڑے بڑے علماء کرام اس کے سامنے چپ اور پریشان بیٹھے ہیں، تو تم ایک نوعمر ہونے کے باوجود اس کے سوالوں کے جواب کیسے دو گے؟ بچے نے کہا آپ لوگ مجھے آگے جانے دیجئے۔ رش بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے بچہ ہجوم کو چیرتا ہوا یہودی بادشاہ کے سامنے پہنچا اور کہنے لگا اے یہودی بادشاہ، تیرے سوالوں کے جواب میں دوں گا۔ یہودی بادشاہ اس کو دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا اتنے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں اور وہ چپ ہیں، تو تم ایک نوعمر ہونے کے باوجود میرے سوالوں کے جواب کیسے دو گے؟ بچے نے کہا تیرے سوالوں کے جواب دینے کے لیے عمر کی نہیں، علم کی ضرورت ہے، تو اپنے سوال پوچھ، میرا رب میری مدد ضرور کرے گا۔ یہودی بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال ہے، تم کہتے ہو تمہارا رب ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا رب موجود ہے تو اس سے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہودی بادشاہ نے کہا میرا دوسرا سوال ہے، مجھے یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ اگر تمہارا رب ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، تو جب تم لوگ اس دنیا میں عبادت کرتے ہو تو تمہارا رب تمہیں کیسے دیکھتا ہے؟ یہودی بادشاہ کا تیسرا سوال تھا اگر تمہارا رب ہے تو ابھی بتاؤ، ابھی اس اثنا میں اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ اور یہودی بادشاہ کا چوتھا سوال تھا کہ اگر تمہارا رب ہے تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے کہا تیرا پہلا سوال تھا کہ میرے رب سے پہلے کیا تھا، تو پھر 10 سے نیچے گنتی گننا شروع کرو۔ یہودی بادشاہ نے گنتی شروع کر دی، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ بچے نے کہا 1 سے پہلے؟ یہودی بادشاہ نے کہا 0۔ بچے نے کہا 0 سے پہلے کیا تھا؟ یہودی بادشاہ نے کہا کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا میرے رب سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، میرے رب کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا۔ سارا مجمع حیران پریشان ہو گیا۔ یہودی بادشاہ نے کہا میرا دوسرا سوال کہ جب تم لوگ عبادت کرتے ہو تو تمہارا رب تمہیں کیسے دیکھتا ہے؟ بچے نے کہا ایک برتن میں پانی لایا جائے۔ برتن میں پانی لایا گیا۔ بچے نے کہا اے یہودی بادشاہ اس کے بیچ میں دیکھ۔ یہودی بادشاہ نے اس کے بیچ میں دیکھا۔ بچے نے کہا تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ یہودی بادشاہ نے کہا مجھے میرا عکس نظر آ رہا ہے۔ بچے نے کہا بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ یہودی نے کہا بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ بچے نے کہا اسی طریقے سے ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی آر نہیں ہوتی، بالکل صاف شفاف۔ مجمع اور زیادہ حیران پریشان ہو گیا کہ اتنا سا بچہ اور اتنی بڑی بات۔ یہودی بادشاہ نے کہا میرا تیسرا سوال کہ اگر تمہارا پروردگار ہے تو اس کا رخ ابھی کس طرف ہے؟
نوعمر بچے نے کہا ایک چراغ لایا جائے اور اس کو جلایا جائے۔ چراغ لایا گیا اور جلایا گیا۔ نوعمر بچے نے پوچھا بادشاہ بتا اس کی روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ بادشاہ نے کہا اس کی روشنی کا رخ تو چاروں طرف ہے، یہ کیسی بات کر دی تم نے؟ تو بچے نے کہا جب میرے پروردگار کی بنائی ہوئی چیز کا رخ چاروں طرف ہے تو پھر یہ بتا کہ میرے رب کا رخ کس طرف نہیں ہوگا۔ میرا رب تو بہت بڑا نور ہے اور وہ ساری کائنات پہ اپنا نور برساتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ سارا مجمع ماشاء اللہ سبحان اللہ کے نعروں سے گونج گیا۔ یہودی بادشاہ نے کہا میرا چوتھا سوال، اگر تمہارا پروردگار ہے تو بتاؤ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ نوعمر بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے تینوں سوالوں کے جوابات دے چکا ہوں اور اب آپ کو چوتھے سوال کے لیے نیچے آنا ہوگا اور میں آپ کے تخت پہ بیٹھ کے اس بات کا جواب دوں گا۔ تمام مجمع نے کہا ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، آپ 3 سوالوں کے جوابات دے چکے ہیں اور بادشاہ لاجواب ہو چکا ہے۔ بادشاہ اپنا تخت چھوڑ کر نیچے آ گیا اور نوعمر بچے کو تخت پر بٹھایا گیا۔ بچے نے کہا اپنا سوال دہراؤ یہودی بادشاہ نے جب اپنا سوال دہرایا کہ تمہارا رب اگر ہے تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس بچے نے مسکرا کر جواب دیا میرا رب اس وقت یہودی بادشاہ کو اسلام قبول کرنے کے تمام دلائل ایک نوعمر بچے سے دلوا رہا ہے۔ پوری فضا میں اللہ اکبر سبحان اللہ کی صدائیں گونج گئیں اور اس طرح بادشاہ لاجواب ہو گیا اور پھر بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ نے دیکھا ہے کہ وہ بچہ بعد میں علم کی وہ منازل طے کر گیا اور اس کے بعد آج تک وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کا اصل نام حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔